نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند نعرہ صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کے لیے یہاں سے مجھے مطلب پیش کر کے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی قبولہم بلاء امیر المؤمنین یوم القدیر کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم۔ مومنین کی مثال، مثل کا لفظ استعمال کیا امام نے۔ مثل کا مطلب ہوتا ہے، مثل کا مطلب ہوتا ہے ذات میں کسی جیسا ہونا، غور کیجیے گا، اور مثل کا مطلب ہوتا ہے صفات میں کسی جیسا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے نور کی مثل ہے۔ اللہ قرآن میں کہا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔
اللہ کے نور کی مثل یہ ہے کہ جیسے تاک ہے، تاک میں چراغ ہے، چراغ ہے فانوس میں، فانوس اتنا روشن ہے جیسے کوكب دری ہے، اور یہ کوكب دری روشن ہے ایک شجرہ مبارک ہے زیتونیہ سے، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے۔ یہ اللہ کے نور کی مثل ہے۔ تو ذات میں اس جیسا کوئی نہیں مثل، لیکن اللہ اگر اپنی کسی صفت میں کسی کو مظہر بنا دے تو یہ اللہ کر سکتا ہے۔ اور عام سطح پر تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو اپنی محبت کا مظہر بنایا۔ دیکھیں رازق خدا ہے لیکن وسیلہ رزق ماں ہے۔ شکم مادر میں جو بچے کو رزق مل رہا ہے، شیر خارگی کے عالم میں جو بچے کو رزق مل رہا ہے، تو رازق تو اللہ ہے، وسیلہ رزق ماں ہے۔ تو اس نے اپنی صفت رزاقیت کا مظہر بنایا ماں۔ تو اللہ چاہے تو کسی کو اپنی کسی خاص صفت کا مظہر بنا دے، جیسے کہ وہ محمود ہے تو انہیں محمد بنا دے، وہ اعلیٰ ہے تو انہیں علی بنا دے، وہ فاطر السماوات والارض ہے تو انہیں فاطمہ زہرا بنا دے، وہ محسن ہے تو انہیں حسن مجتبیٰ بنا دے، وہ قدیم الاحسان ہے تو انہیں حسین سید الشہداء بنا دے، وہ معبود ہے تو انہیں زین العابدین بنا دے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے تو انہیں باقی العلوم بنا دے، وہ صادق الوعد ہے تو انہیں جعفر صادق بنا دے، اور کاظم الغیظ ہے تو انہیں موسی قاسم بنا دے، اسے رضا پسند ہے تو انہیں علی رضا بنا دے، اسے تقویٰ محبوب ہے تو انہیں محمد نقی بنا دے، اور نقی مزاج ہے تو انہیں علی نقی بنا دے، وہ اسکرانہ شان کا حامل ہے تو انہیں حسن عسکری بنا دے، اور وہ خود غالب تھا لہذا اپنی آخری اجرت کو غیبت کے بدلے میں رکھ کر ہدایت کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک مل کے سوال بھیجیں چاہتا رسول اللہ علیہ وسلم کا بلندر محمد رحمہ۔ تو ذرا غور کیجیے گا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا مثل المومنین، مومنین کی مثل جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا ملائکہ جیسی ہے، یعنی صفات میں ان جیسے ہیں، ذات میں نہیں۔ ذات تو فرشتے کی نور ہے ہماری ذات ہے، اللہ نے فرشتے میں خواہش نہیں رکھی، فقط اطاعت رکھی۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر کرنے والے بنو یا کفر کرنے والے۔ لیکن وہ مومنین جنہوں نے حجت خدا کی ولایت کو قبول کیا وہ صفات میں فرشتوں جیسے ہیں۔ مثلا امام رضا نے فرمایا مثل المومنین فی قبول بلا امیر المومنین کا مثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم ومثل من انکر بلا امیر المومنین، اور جس نے انکار کیا اس ولایت کا، سجدہ کس نے نہیں کیا تھا، کا مثل ابلیس، اس کی مثال ابلیس جیسی، اس لیے کہ اس نے حجت خدا کی حجت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا انسان نے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، مجھے 4 آیتیں پڑھنی ہیں آپ کے سامنے، ایک سورہ نساء کی ہے، ایک سورہ زمر کی ہے، ایک سورہ حجرات کی ہے، اور میرے ذہن میں جو اس کو بیکار ہے سورہ زخرف کی ہے۔ تو یہ 4 آیتیں مجھے پڑھنی ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم کسی کو افضلیت کیوں عطا کرتے ہیں۔ یہ اپنی حجتوں کے لیے بھی ہے اور ہم اور آپ کے لیے بھی، کہ اگر ہم کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان 4 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے فرمایا سورہ زمر میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دیکھو علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلا معیار فضیلت علم، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وعلم آدم الاسماء كلها، فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہے وہ علم کی وجہ سے حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جسے دیکھنا ہو آدم کا علم، نوح کا عزم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، فَلْيَنْظُرِ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھیں۔ یعنی فضیلتیں جب پھیل جاتی ہیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، جب فضیلت سمٹ جاتی ہے تو نام امیر المومنین بنتا ہے۔ علم و عمل کا بھی قبیلہ ہے مرتضیٰ، یعنی حصول خلق کا حلہ ہے مرتضیٰ، اور اے منکر علی تیری بساط کیا، محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے مرتضیٰ۔ پہلی وہ میں آیات قرآنی کی روشنی میں عرض کر رہا تھا نا، مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا ذکر، تو پہلی وہ فضیلت ہے
2 دن ہم نے حروف مقطعات کے بات کی ہے، میں تھوڑا سا بات آگے بڑھا رہا ہوں. وہ ہے علم، جس کے پاس علم ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کل سے اگر گفتگو کو مربوط کر لو کہ آپ کون سا علم سیکھیں، کون سا علم حاصل کریں. میں نے کہا کسی بھی فیلڈ میں جائیے، اقرأ بسم ربک، پڑھو رب کے نام سے، اور اس علم کا اختتام ہو رب کی بارگاہ میں سجدے پر. یہ جو چینلز کے نام لینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو اس زمین کے اسرار اور رموز بتلانے کے لیے ڈاکومنٹریز دکھلائی جاتی ہیں، سمندروں میں، جنگلوں میں، جانوروں کی خصوصیات پر، یہ سب مسلمانوں کے کرنے کے کام تھے. ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کون ہے وہ جو اللہ کا عبد صالح ہے، کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض الذین، یہ وہ ہیں کہ جو دن اور رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، نہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور یہ وہ ہیں کہ جو زمین و آسمان کی خلقت میں غور کر کے کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے زمین و آسمان میں کوئی ایک شے بھی باطل خلق نہیں کی، جو خلق کیا وہ حق خلق کیا. تو یہ مسلمانوں کا کام تھا کہ وہ جستجو کرتے اور تحقیق کرتے. تو آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، رب کے نام سے جائیں اور اختتام و سجدے پر. تو علم پہلی فضیلت ہے. دیکھیں جو علم پہلی فضیلت ہے، اب علی سے بڑھ کے کون عالم ہوگا؟ سبحان اللہ. اب مسلمانوں کے لیے کیا کیا جائے؟ انہوں نے تو نبی کو بھی ان پڑھ نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لی کہ حضور کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. امی کے لفظ سے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. امی، دیکھو امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو. امی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس درس نہ پڑھا ہو. درس تو نہیں پڑھا، درس نہ خواندے جس کو کہتے ہیں. ہاں درس نہیں پڑھا، کسی سے پڑھا نہیں، تو اس کا مطلب پڑھنا آتا بھی نہیں تھا، لکھنا آتا بھی نہیں تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں میں عباس ٹاؤن میں گفتگو کر رہا ہوں، تو آپ کی خدمت میں کوئی آ کے کہیں مینجمنٹ کے پاس، ہمارے ساتھی ہیں، مومنین ہیں، بھائی ہیں، جناب آپ نے کن علامہ صاحب کو بلا لیا پڑھنے کے لیے، انہوں نے تو کہیں سے پڑھا ہی نہیں ہے. کبھی خیریت؟ اس لیے کہ ہم نے عباس ٹاؤن کے سارے اسکول چیک کر لیے، کہیں ان کا نام ہی نہیں. آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جناب قبلہ صاحب عباس ٹاؤن میں رہتے نہیں ہیں، ان کا جو بچپن گزرا ہے وہ ایک اور علاقے میں گزرا ہے، مثلا سولہ بازار میں گزرا ہے. تو آپ نے وہاں کے اسکول چیک کیے ہوتے تو آپ کو ان کا نام مل جاتا ہوگا. ہاں، مصطفیٰ کا استاد فرش پہ نماز نہ کرو، وہ عرش کی مخلوق ہے، اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے. میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ اچھا امی، میں کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ اگر امی بمعنی صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. یہ جو جہالت کر رہے ہو، اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ نبی کا دل دکھانے کا آپ کا ذہن فوراً چلا جائے گا اگر میں بات پہنچا سکا. نبی کا دل اگر امی بمعنی صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، تو اپنی جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. میرے ساتھ آیا نہیں ہے بھائی؟ اللہ اکبر.
کہا، اب آپ نے جملہ کہا کہ میں جملہ کہوں گا یہاں پر کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا. 39 دن ہو چکے تھے نا، اسلام کا 40واں ہونے والا تھا. بہت سے گئے، اب لشکر کہتا تھا کہ سردار پہلے بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں، سردار کہہ رہے لشکر بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں. دونوں تشریف لے جا رہے تھے. جی بالکل ایسے ہی. حضور نے کہا لَأُوتِيَنَّ، ہزاروں مرتبہ کی سنی روایت ہے، میں تو ایک لفظ سے کام لے رہا ہوں. اس میں اس فقرے میں حضور کے جو فضیلت مولا علی السلام کی بیان کی جاتی ہے، جس پر زیادہ اصرار ہوتا ہے، میں اس لفظ پہ نہیں، میں تو خود پہلے لفظ پہ بات کروں گا. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم دوں گا اسے کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ تو آپ نے اس میں بہت سن رکھا ہے. پہلا لفظ لَأُوتِيَنَّ، حضور نے کہا کل میں دوں گا. یعنی اب تک جو دے رہا تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا، اب تک جو دے رہا تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا، کل میں دوں گا. یعنی اب تک جو گئے تھے میری گارنٹی نہیں ہے اس پر، میری ذمہ داری نہیں ہے، کل میں دوں گا. اور وہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ اللہ اس کو فتح نہ دے دے. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ رسک کیوں لے رہے ہیں؟ آپ خود تو نہیں تشریف لے جا رہے، آپ تو علی کو بھیج رہے ہیں، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ اللہ فتح نہ دے دے؟ آپ خود جاتے تو اپنے لیے کہہ دیتے. فقط علی ہیں جس کی ضمانت رسول دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ عالم اسی خاندان میں رہا. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. دیکھو اولو العزم نبی 5 ہیں. اولو العزم علمدار کیا تعبیر استعمال کی امیر انیس نے؟ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. کون؟ ایک حضرت حمزہ تھے، ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. دیکھو ابوالفضل عباس غازی کے دونوں شان قلم ہوئے تو یہ مسائل میں سنتے ہو، لیکن فضائل میں سے سننا. کرسی کے بھی، یہ کرسی کا مطلب یہ ہماری کرسی نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع. کہتے ہیں عالم میں ہوئے 4 العزم علمدار، حضرت حمزہ تھے، جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. کیا دست بردست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. میں قربان نازی ابو فضل عباس صاحب مل کے سلام دے اللہ ابو فضل عباس ابن انجینئر مرزا صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ یہ علم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں شیعہ. ایک موقع پہ انہوں نے کہا جناب اگر علم اٹھانا بدعت تھا تو صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے؟ صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے، کس کی تڑپ میں جاگ رہے تھے؟ علم کو حاصل کرنا تو صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کے دل کی تمنا ہے. صحابہ کے دل کی تمنا ہے کہ علم کاش ہمیں مل جائے. اچھا چلیں صحابہ سے بڑھ کے میں تو بات کر رہا ہوں درود تاج. درود تاج اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. دیکھو یہ ہمارے مسلک میں درود نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمارے اہل سنت بھائی پڑھتے ہیں نا اسے درود تاج کو. کون واقف نہیں؟ کسی سے پوچھ لیجئے گا، کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے گا.
اللہم صلی وسلم وزد مبارک علی صاحب تاج تاج والے والمعراج والبراق والعلم. معراج والے رسول پر سلام، تاج والے رسول پر سلام، براق والے رسول پر سلام، علم والے رسول پر سلام. میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی مسلمان جو سنت رسول کے بڑے پابند ہیں، میں کچھ کہنے لگا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جس کے لیے جو سنت ثابت ہو جائے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ بھائی ٹکنوں سے وہ حضور اپنا پہلان اٹھا کے رکھتے تھے تو آپ نے بھی اٹھانا شروع کر دیا. تو اب ہمارے لیے ثابت ہونا ہو، لیکن جو بھی جس کے لیے ثابت ہو گیا تو آپ نے خاص طریقے سے شلوار پہننا شروع کر دی. اچھا حضور مسواک کرتے تھے تو مسواک کو انہوں نے کہا نہیں جناب ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کریں گے، ہم سنت رسول پر عمل کریں گے اور ہم مسواک کریں گے. چلے بہت اچھی بات ہے. تو میں تو قدر کرتا ہوں جو سنت رسول پر عمل کر رہا ہو وہ لائق احترام ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ چینج کی مسواک سنت رسول میں لی ہوئی ہے، 10 فٹ کا عدم کیا شیعوں کی دشمنی میں چھوڑ دیا ہے میرے ساتھ. تو فضیلت کا پہلا معیار ہے علم، جس کے پاس علم. سبحان اللہ، انا مدینۃ العلم وعلم بابہ. فضیلت کا دوسرا معیار ہے ایمان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا فاسق اور مومن برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. فضیلت کا تیسرا معیار ہے سورہ حجرات میں کہا 49واں سورہ، اس کی 13ویں آیت ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کی اور تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر غرور جتاؤ. ہم نے جو قبیلوں میں خاندانوں میں بانٹا، قومیتوں میں بانٹا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم تکبر دکھاؤ گے. لتعارفوا فقط اس لیے بانٹو تاکہ پہچان سکو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کسی پنجابی کو کسی سندھی پر کوئی افضل نہیں ہے، کوئی سندھی کسی مہاجر پر، کوئی مہاجر کسی فوجے پر، کوئی فوجا کسی میمن پر، کوئی قوم کسی قوم پر کوئی افضل نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں زیادہ متقی وہ ہے، زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں زیادہ تقوی والا ہے. تو تقوی معیار ہے، یا تقوی معیار ہے، یا علم معیار ہے، یا ایمان معیار ہے. اور سورہ نساء میں فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ. وہ کہ جو اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں ان کا مقام بیٹھے رہ جانے والوں پر افضل ہے. چار ہی فضیلت کے معیار پورے قرآن میں، یا ایمان، یا علم، یا تقوی، یا جہاد. میں کہتا ہوں اگر غدیر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہوتا ہے بنتا ہی صرف علی کا تھا. ایمان کی بات کرو، برز الایمان کلہ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کسی موقع پر، میں اس کو سمجھا کے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھو اسی خاطر ہے کہ علی سے فضیلت کی مار کھانے والے دو طرح کے گروہ تھے جو علی سے مار کھا رہے تھے. ایک تلوار کی مار کھا رہے تھے، ایک فضیلت کی مار کھا رہے تھے. جب ہجرت ہو گئی نا تو ہجرت میں نبی مکرم مدینہ آ گئے. امیر المومنین فواتن کو لے کر مدینہ پہنچے، مسلمان مدینہ آ گئے. جنگ کرنے کون آتے تھے؟ مکے والے وہاں سے، بدر میں، احد میں، خیبر، خندق. یہودی مشرک، یہ وہ گروپ تھا کہ جو تلوار کی مار کھا رہا تھا علی سے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو فضیلت کی مار کھا رہا تھا. مدینہ میں جب دیکھو علی المال حق والحق مال، علی المال قرآن والقرآن مال، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، انا مدینۃ العلم وعلی الباب، انا دار الحکمہ وعلی الباب. حد تو یہ ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی بھی علی کے ازدواج میں دے دی. تو یہ دو گروپ تھے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بنتا ہی صرف علی جن ابی طالب کا ہے. آپ علم میں لے آئیں، فضیلت میں، تقوی میں لے آئیں، جہاد اور ایمان. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل ایمان کہہ دیا علی بن ابی طالب علیہ السلام. اسی خاطر ہے کہ جب یہ ساری فضیلت علی بن ابی طالب کے پاس آتی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں کچھ حسد رہا، دشمنی رہی. حضرت بریدہ ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے، وہ آئے ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس.
آگے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں تھوڑا تھوڑا سا بغض علی آ گیا. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے ایک طرح سے, مریض کو وہ ڈاکٹر سے اپنا مرض نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ طبیب دوار, مولا علی نے خود رسول اللہ کے لیے کہا ہے کہ آپ طبیب دوار تھے, یعنی مریض تو جاتے نا ڈاکٹر کے پاس شفا لینے کے لیے, لیکن آپ وہ ڈاکٹر تھے جو خود مریض کے پاس آ کے شفا دیتے, تو طبیب دوار ہے رسول اللہ. تو یا رسول اللہ میرے دل میں بغض علی آ جاتا ہے, اس سے بڑا کیا مرض ہوگا جو نمازوں کو کھا جائے, اس سے بڑا کیا مرض ہوگا جو عبادتوں کو کھا جائے. کینسر ہوتا ہے نا وہ وائٹ بلڈ سیل کو کھا لیتا ہے, بغض علی عبادتوں کو کھا لیتا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں, کیونکہ علی نے جو مال غنیمت تقسیم کیا نا, یمن میں آپ نے بھیجا تھا علی کو, تو علی نے جو مال غنیمت تقسیم کیا مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پورا ٹھیک نہیں ملا. تو بریدہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ کے چہرے پر سرخی جلالت آ گئی. تو بریدہ نے بتایا کیا, جیسے ہوتا نا کہ آپ کسی بچے کو پکڑ لیں, یہ کیوں کیا تھا؟ وہ کہتا نہیں میں نے اکیلے نہیں کیا تھا. بریدہ نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا نہیں ہوں, 2-3 اور بھی ہیں ان کے. تو پہلے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے بریدہ علی کی تقسیم پر شک نہیں کرنا, اس لیے کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, تو وہ تقسیم کرے گا اللہ سے نصیب کرے گا. سلمان و بیٹوں مل کے نام ہے حیدر کرار علی جن ہے بنام علیہ السلام والسلام. تو کہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا رسول اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوئے, ان کا چہرہ ابھی تک عذابناک تھا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی طریقہ بتلا دیں, میں اس طریقے سے کوئی عمل کر کے معافی چاہتا ہوں. رسول اللہ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں. حضور نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اب میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں, حضور پھر بھی مجھے جواب نہیں دے رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ ہر بات چھوڑ دیجیے, آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ سے اسلام میں داخل ہونے کی بیعت کرتا ہوں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ اس نے کہا میرے دل میں بغض علی آ گیا ہے. رسول اللہ نے کہا توبہ قبول نہیں ہے, واپس اسلام کی بیعت کرو. پتا چلا جس کے دل میں بغض علی آ جائے وہ خالی برادری سے نہیں نکلتا, اسلام سے نکل جاتا ہے. تو یہ 4 فضیلت کے معیار ہیں. دیکھو جتنا ہو سکے اپنے علم کو, اب آپ کسی بھی فیلڈ میں نے اس کو 3 دن سرچ کیا ہے, ہمارے مومنین کو چاہیے کہ جس فیلڈ میں ہو زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ آپ کی فیلڈ میں آپ سے بڑھ کے کوئی آگے نہ ہو. انشاءاللہ اس کے لیے محنت کرو, اور اگر نہ ہو سکے آپ کا کام کوشش کرنا ہے, آپ کوشش کے ذمہ دار ہے. کل میں بات کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اپنا علم بڑھائیے. تقویٰ کی اعلیٰ ترین جو قسم ہے وہ ہے اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا. میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں تم کوئی مستحب کام نہیں کر سکتے, نہ کرو. مستحب کبھی کبھی میں ذہن میں میرے مولا کی روایت آ گئی. کسی نے مولا سے پوچھا اے مولا اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ واجبات کے ساتھ مستحبات کرو. پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کون سی شے دیتی ہے؟ امام نے کہا اگر مستحبات کرو گے تو. اس نے کہا مولا مستحبات اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے ہے یا مستحبات اللہ سے روک دیتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ اگر مستحبات واجبات کے ساتھ ہیں تو اللہ کی طرف بڑھا دیتے ہیں, اور مستحبات واجبات کو چھوڑ کر ہیں تو اللہ کے راستے ڈال دیتے ہیں. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, کیونکہ زیادہ تر مستورات کو شوق ہوتا ہے کہ زیادہ وظیفے کریں زیادہ, ٹھیک ہے آپ کیجئے. پہلے تو وہ وظیفہ اہل بیت سے ثابت ہو,
ہر واٹس ایپ پر آ جانے والا وظیفہ وہی قال باقر و قال صادق نہیں ہوتا ہے. لیکن چلیں اب میں آپ سے کہوں کتنی مرتبہ، اب میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ان پر زیادہ ویسے ہی برڈن ہوتا ہے، بوجھ پڑ جائے. ان پر کوئی واجب نہیں گھر کا کھانا پکانا، ان پر واجب نہیں کوئی گھر کا کام کرنا فضیلت ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے میں اپنی ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، جو زیادہ اہم فضیلت و سنت ہے وہ یہی ہے، جس کو عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تبعل، جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے شوہر داری، یعنی بچوں کی تربیت، شوہر، گھر. آپ اپنی ساری مستحب نمازیں ایک طرف رکھیں. یہ اگر آپ نے کر لیا، آپ نے واجب کے بعد سب سے بڑی سنت کو انجام دے دیا. اور مدحضرات بھی یاد رکھیں، آپ غور فرما رہے ہیں. بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ ساری باتیں ایک اور مقام پہ کہا تھا، البتہ میں ایک موضوع پہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے لیڈیز کی فیور کی بات کر دی، جینٹس کے لیے کوئی فیور کی بات کر دی. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو لیڈیز کی فیور کی بات ہوتی ہے مردوں کو سنا رہے ہوتے ہیں تو لیڈیز سن رہی ہوتی ہے، لیڈیز کو سنائیے تو مرد سن رہے ہوتے ہیں. سب سے پسترین انسان وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کی زبان یا جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے. میں کہتا ہوں اس کو باقی جگہوں پہ چھوڑ دیجیے، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، سب سے پہلے گھر سے سٹارٹ کر لیجیے. سب سے پہلے تو گھر سے سٹارٹ کر. آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے گھر والے محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ انتہائی پسترین انسان وہ ہے کہ جو ہاتھ اٹھائے گھر میں. میں آپ سے کیا عرض کروں، سارے مومنین ماشاءاللہ تشریف فرمائے. آپ یہ دیکھیے گا کہ مدینہ سے مصائب کا آغاز ہے تو مدینہ میں خاتون پر ہاتھ اٹھانے کی سنت کس نے شروع کی تھی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ تو بیوی کے مصائب پر روتے ہیں نا، تو حرکتوں میں اپنے آپ کو کیوں اس کے ساتھ ملانا؟ مستور پر ہاتھ اٹھانا یہ تو اس قبیلے کا شیوا ہے، یہاں والوں کا تو نہیں. اس لیے اس بات کا خیال کریں آپ. اور خاتون کے لیے بھی یہ ضروری ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ یہ کہے اپنے شوہر کو طنز کرتے ہوئے کہ میں نے تمہارے گھر میں کچھ خیر دیکھا ہی نہیں، تو اللہ نماز روزے تک حفظ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر کا حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر ایک حاکمیت گھر میں حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے. پوری دنیا میں دیکھیں، کائنات میں 2 خدا ہوں گے تو فساد ہوگا، ایسے بھی گھر میں 2 خدا ہوں گے فساد ہوگا. اللہ نے ایک کو فائنل اتھارٹی رکھی ہے، لیکن مرد کی حاکمیت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. آپ کو رسپانسبل بنایا، ڈکٹیٹر نہیں بنایا. یعنی فرعون، خالی فرعون مصر کا نہیں تھا، کچھ لوگ گھر کے بھی فرعون ہوتے. ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی کچھ امام بارگاہوں کے بھی فرعون بن جاتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوائٹ پاسبل. یہ مطلب کیسی بات کر دی آپ نے؟ جی ہوتا ہے. فرعون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جو میں نے کہہ دیا، مائٹ از رائٹ، حق کہا ہو نہ حق کہا ہو، جو میں کہوں گا وہ ہوگا، باقی سب کو اٹھا کے دیکھ دوں گا. تو آپ دیکھیں گھر کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس بات کے لیے آپ اہتمام رکھیں. اور میں کیا عرض کروں، جب آپ اہتمام کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، نان نفقے کا اہتمام کرتے ہیں جو شرعاً واجب رکھا اللہ تعالیٰ نے مردوں پر، کہ اگر ایک مرد وہ کوشش کر کے زحمت کر کے کچھ کما کر گھر پر لے کر آئے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور اس سے گوشت خریدے تاکہ اس کے گھر والے اچھی غذا کھا سکیں. میں محرم کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو سادہ غذا کھانی چاہیے، لیکن ویسے کہ آپ نے اپنی محنت کی کمائی سے گوشت خرید کر کوئی اچھی غذا کھا سکیں، اس کے گھر والے اس نے اس نیت سے رزق حلال کی طرف گئے ہو، تو اللہ اسے نسل اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے. عبادت خالی مسلح پر نہیں ہے، عبادت 24/7 ہے، ہر وقت کی عبادت ہے. ہم بندے جو ہے وہ خالی امام بارگاہ کے نہیں ہیں، یا مسجد میں جب آئے اس وقت خالی بندے نہیں ہیں، یا حسینی جو ہے فقط اس وقت نہیں جب امام بارگاہ، ہر وقت کے 24/7.
اپنے آپ کو کرسچینٹی کے ساتھ نہیں ملائیے گا. کرسچنس وہ اگر وہ پریکٹسنگ ہے بھی تو وہ سنڈے کو چلے جائیں گے مثلا چرچ میں, باقی ہفتے بھر تو انہیں اتنا مذہب کے معاملات کے لیے اتنی شغف نہیں ہوتا, تو سنڈے کو چلے گئے گڈ مارننگ گاڈ میں آ گیا ہوں, جو بھی ریچول سے انجام دیے چرچ سے باہر نکلتے گڈ بائی گاڈ سی یو نیکسٹ ویک. اب میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ایک ہفتے تک. کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی, کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی. کئی لوگ ایسے ہیں وہ ڈبل ڈبل چل رہے ہیں, پکے ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف وہی جو مولا علیہ السلام کی طرف ہے, مکس نہ چلے. تو عرض خدمت کیا ہے, تو میں نے ساری باتیں کیوں کی کہ یہ جو فضیلت کے معیار ہے اس میں سے ایک ہے تقویٰ. تقویٰ, اس سے کہیں مسکنسیپشن نہ ہو جائے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس ہر وقت روزے میں رہو, ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ آپ کے لیے تقویٰ یہ ہے کہ آپ جائیں گے محنت کریں گے, رزق حلال کمائیں گے, گھر والوں کو رزق حلال لے کر آئیں گے, اس سے بڑھ کے کوئی تقویٰ نہیں. تو 4 فضیلت کے معیار ہو گئے, علم, تقویٰ, ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ. اپنے مال سے جہاد, اپنے نفس سے جہاد. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی روایت سن لیں, مصائب پہ جا رہا ہوں. دارمیہ نام کی خاتون ہے, وہ مولا علی کی بڑی محب. یہ میری مائیں بہنیں اللہ جانے کہاں کہاں آواز جا رہی ہے, اور اپنے گھروں سے باہر نکل کر خود فرش اعلیٰ بچھا کر فٹ پاتھوں پر اور واقعاً سڑکوں پر مجالس امام حسین السلام کو سماعت فرما رہی ہیں. تو سلام ہے آپ پر اور ان پر ماشاء اللہ. تو میں ان کے لیے واقع ایک خاتون ہے, اور وہ مولا علیہ السلام سے ایسے محبت کرتی تھیں کہ صفین میں ایک طرف کھڑے ہو کر علی کی شان میں مسلسل اشعار پڑھتی رہتی تھی 2 مہینے تک. 2 مہینے صفین کی جنگ چلی, تو 2 مہینے تک مولا علیہ السلام کے لیے وہ اشعار پڑھتی رہتی ہیں. مولا علی کی شہادت ہو گئی. ایک موقع پر وہ حج پہ تشریف لے گئی وہ خاتون, تو پتہ چلا کہ حاکم شام بھی وہاں حج پر آیا ہوا ہے. حاکم شام نے خواہش کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں اس خاتون سے جو علی کی شان میں اشعار پڑھتی ہوں. دیکھو اس خاتون نے خواہش نہیں کی, اس نے خواہش کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. ہاں 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی, ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا, اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے نادر علی نے سارا علاقہ بچا لیا. تو وہ ملنے کے لیے آیا, کس سے؟ دارمیہ سے. کہ تم علی کی بڑی محب ہو اور علی کے اشعار پڑھتی رہی ہو, تو کچھ علی کے بارے میں بتاؤ. عجب جواب دیا اس نے, کہتے ایک زمانہ کم ہے اور علی کے فضائل زیادہ ہیں, اس لیے میں کیا کہوں تجھے علی کے بارے میں. کہ اچھا کچھ تو بتاؤ, ایک بات بتاؤ. چلو اب دیکھو حاکم شام, آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ مولا علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ یہ نہیں سمجھ رہے, ورنہ تو حجت بھی تمام نہ ہوئی. جانتے ہیں کہ علی کون ہے. ایک شخص آیا تھا حاکم شام کا تحفہ لے کر, تو اس نے کہا تھا یہ تحفہ اسے ملے گا جو علی کی شان میں سب سے اچھا شعر ہے. حاکم شام, اس کے ساتھ یزید بیٹھا ہوا تھا اور عمرو بن عاص. تو حاکم شام نے کہا سب سے پہلے خیر الورا من بعد احمد حیدر الناس ارزق والوسیع سماع. دیکھو انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے. حاکم شام کہہ رہے ہیں الناس ارزق والوسیع سماع, انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے, مصطفیٰ کی وسیع کی مثال آسمان جیسی ہے. تو پھر یزید کی باری آئی. یزید نے کہا یعنی دشمنان علی کے درمیان علی کی فضیلت کا مشاہدہ ہو رہا ہے. تو یزید کی بات, یزید نے کہا علی کا ملیحتن, علی کی مثال ایسی کہ جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں. اب اس نے مولا علی کی فضیلت میں بھی یہ مضمون باندھ دیا, تو کیا کیا جائے. 2 بیویاں ہوں تو آپس میں ایک دوسرے سے حسد رہے گا ہمیشہ, لیکن علی کا کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو, فضیلت علی کا اقرار کے بغیر نہیں رہ سکتا. جب یہ حاکم شام اور یزید نے یہ شعر پڑھا تو عمرو بن عاص دیکھ رہا تھا, دونوں کو مسکرا کے کہتا ہے ھذا الذی شہد العدو بفضلہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء. علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے. اللہ اکبر.
سبحان اللہ. تو اب حاکم شام نے کیا کہا کہ کوئی ایک تو فضیلت بتاؤ علی کی. تو دارمیہ دیکھو کہہ کس کو رہی کہ علی کی فضیلت کے لیے یہی تیرے سامنے بہت ہے کہ میں نے علی کو خلافت سے پہلے بھی دیکھا تھا اور خلافت کے بعد بھی دیکھا تھا، لیکن علی کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. جیسے خلافت سے پہلے تھے وہی خلافت کے بعد تھے. لیکن کہہ رہی کس کو؟ حاکم شام کو سنا رہی. مولا علی کی شہادت کے بعد مولا علی کے کنیز تھی، ان سے پوچھا گیا کہ علی کے بارے میں بیان کرو، کب مختصر بیان کروں یا تفصیل کے ساتھ؟ کب مختصر ہی بیان کر دوں. کہ دیکھو میں نے کبھی، دیکھو یہ علی کر سکتے تھے لیکن اس نے جو کہا وہ کہا کہ میں نے کبھی دن میں علی کے لیے کھانا نہیں لگایا، رات میں کبھی علی کے لیے بستر نہیں لگایا. کہ اچھا یہ بتاؤ کہ علی رجب اور شعبان اور رمضان میں کن مہینوں میں، ان 3 مہینوں میں سے عبادت کے مہینے کس میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم رجب اور شعبان اور رمضان کی بات کرتے ہو، میں نے تو علی کے رمضان اور شوال میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اچھا جب یہ دارمیہ سے اس کی بات ہو گئی نا تو حاکم شام نے کہا کہ میں تجھے 100 سرخ اونٹ دیتا ہوں، سرخ بالوں والے اونٹ جس کی قیمت سب سے زیادہ تھی. کہ یہ لے جا میری طرف سے تحفہ. دیکھو اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ بھائی اس نے کیوں لے لیا حاکم شام سے، تو کیوں نہ لیتی؟ حق ہی علی کا ہے، وہ تو غصب اس کے پاس ہے، حق تو ہے ہی علی کا. دیکھو یہ پوری زمین ہے نا سیدہ کے محل میں، سنا چکا ہوں آپ کو. یہ پوری، تو اس نے کہا یہ سرخ اونٹ لے جاؤ. جب وہ اونٹ لے لیے تو حاکم شام نے طنزاً پوچھا علی ہوتے تو دیتے، کیا علی دیتے تمہیں؟ علی تو بالکل نہیں دیتے. جب اس نے کہا تھا میں تجھے کوئی تحفہ دوں تو لے لے گی، تو اس نے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ تو کوئی بھی تحفہ لے لے، اتنا جانا تھا تو ہے علی علی. کالی ہوتے تو دیتے تحفہ؟ کہ بالکل نہ دیتے. کہ پھر میں تو بہتر ہو گیا نا علی سے. کیا جب جواب دیا کہ علی سے تحفہ نہ دیتے کہ علی کا بیت المال لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا. سبحان اللہ. مل کے سلام میں تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام. سبحان اللہ. آواز بلند نعرہ سلوات. دیکھو وہ دن نہ ملیں گے، وہ مقدر نہ ملے گا، اور کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں. خستہ ہو گئے. مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، دیوار میں کعبے کی مگر در. اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا. اب اگر آپ تک یہ جملہ نہیں پہنچا تو میں سمجھا تو نہیں سکتا کہ کس واقعے میں یہ پیش آیا. مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا. کچھ لوگ پہنچ جائیں گے تو میں آگے بڑھاؤں گا بات. رسول اللہ کو بھی تسلی دینا پڑے گی. دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. مل جائیں گی، اللہ اکبر، وہ دن نہ ملیں گے، وہ مقدر نہ ملے گا، کعبے کی قسم اور کوئی حیدر نہ ملے گا. اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام، اور سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. بہت لوگوں آخری منزل پر آ گیا. سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. اور مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی، مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی، قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. فخر کرو، ناز کرو اپنے آپ کہ علی کے مقتدی وہ علی کے جن کی بیٹی ہے زینب اور ان کے بیٹے ہیں عمر محمد. علی کے نواسوں کا ذکر ہے.
تو یقیناً نانا کو بھی غصہ دینا ہے، دادا جعفر طیار کو بھی غصہ دینا ہے، بابا عبداللہ ابن جعفر طیار کو بھی غصہ دینا ہے، اور ان دونوں بچوں کی ماں شہزادی زینب سلام اللہ کو غصہ دینا ہے۔ بڑی تعداد میں موجود ہیں جن میں اس وقت سامنے اسے بہت زیادہ وہ ہیں کہ جو سامنے نہیں ہیں اور باہر تشریف فرما ہے، جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے۔ آج تو میں نے تابوت کی زیارت کی شروع میں، اور واقعاً تابوت جس خلوص کے ساتھ سجائے گئے انہیں دیکھ کر ہی ایک رقت سی طاری ہو رہی ہے۔ سلام بی بی زینب پر میں ایک روایت پڑھتا ہوں بی بی زینب کے مسائل کی، تاکہ اندازہ ہو سکے اس بی بی کو ام المسائل کیوں کہا جاتا ہے۔ جب بی بی زینب 5 برس کی تھی نا تو بی بی فاطمہ کی شہادت ہو گئی، میری ماں کی ہو گئی۔ جب سیدہ کا آخری وقت تھا تو اپنی 5 برس کی بیٹی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے بیٹی، اس حجرے میں ایک صندوق ہے، صندوق کو لے کے۔ صندوق جب بی بی زینب لے کر آئی تو ماں نے وہ صندوق کھولا اور ایک کفن نکالا۔ کون سی ماں ہوگی جو اپنی بیٹی کو خود اپنا کفن دیتا ہے؟ کہ بیٹی یہ آپ کی والدہ کا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک کافور نکالا، وہ کافور بھی جنت سے آیا ہے۔ کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے بابا کو یہ دے دے تاکہ وہ کفن مجھے دے دے۔ اس کے بعد ایک اور کفن نکالا، کہ بیٹی یہ آپ کے بابا کا کفن ہے، یہ بھی جنت سے آتا ہے۔ کیوں بی بی زینب کو سارے کفن دے رہی تھی؟ بی بی اس لیے کہ بی بی زینب وہ تیرے پنجتن میں سے ہر ایک کی شہادت کو دینا ہے۔ پھر ایک اور کفن نکالا کہ یہ تیرے بھیا حسن کا کفن ہے، جب حسن کی کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرے، حسن کی شہادت ہو جائے تو یہ کفن حسن کو دے دے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ خاموش ہو گئی۔ دیکھیں جملہ گریے کے لیے کافی تھا، اگر آپ تک میں پہنچا پاتا، ظاہر آپ بھی خستگی محسوس کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کا دل کڑا اٹھا، شریک کا جو حسین کہا ماں آپ کے لیے بھی کفن جنت سے آیا ہے، بابا علی کے لیے بھی کفن جنت سے آیا ہے، بھیا حسن مصطفیٰ کے لیے بھی کفن جنت سے آیا ہے، میرے بھائی حسین کی کیا خطا ہے؟ حسین کا کفن کیا جنت سے نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کہ بیٹی حسین کو کفن نصیب نہ ہو سکے گا، حسین کا لاشا بے گور کفن کربلا کے بیابان میں۔ تو ام المسائل بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جن ماں کا ذکر ہے نا وہ بی بی زینب ہے، ان کے 2 بچے ہیں اور محمد۔ آپ گریے کے تشریف لائیں۔ ایک روایت اور سن لو، شام غریبہ کی ہے، میں نے ایک اتھینٹک عالم سے سنی ہے، لہٰذا میں آپ تک پہنچے پر میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں، ان سے میں نے سنی اس لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ شام غریبہ ہر بیوی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی سوائے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے۔ کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ علی کی بیٹی کی چادر، علی کی بیٹی کی چادر کو ایسے چھین سکے اور کھینچ سکے۔ اللہ اکبر، وجود کام جائے ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے، یہاں تک کہ خولی آ گیا اور اس نے چادر زینب کو چھیننا چاہا، نیزے کے ذریعے سے چادر زینب کو چھیننا چاہا۔ بی بی زینب اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن آپ مجھے واپس لے جائیں گے تو میں واپس تو چلوں گی، حسین کے بغیر زینب زندہ تو نہیں جا سکے، زینب کا لاشا نہیں یہاں سے جا سکتا، حسین سے جدا ہو کر زینب مر جائے گی۔ کہ بی بی نہیں، میں آپ کو واپس لینے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کا شوہر ضرور ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں، میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا، آپ سیدہ کائنات کی بیٹی ہیں، مریم مرتضیٰ کی بیٹی ہیں، میں تو آپ کے جد کی حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں۔ آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ جب بھی سفر پر جاؤ تو صدقہ دے دیا کرو۔ میرے آقا حسین پر بڑا مشکل سفر ہے، میں اور محمد کو صدقے کے طور پر لے کر آیا ہوں، اگر آقا پر کوئی مشکل وقت پڑ جائے تو ایک کو اپنی جانب سے حسین پر صدقہ کر دینا، ایک کو میری جانب سے حسین پر صدقہ۔ اور محمد سامان صدقہ بن کر آئے ہیں کربلا میں، بار بار آ کے کہتے ہیں کہ مامو جان کہ ہمیں مرنے کی اجازت ہے،
से मौत मांग रहे थे, हमें मरने की इजाजत दे। बार बार हुसैन कहते तुम तो मेरी खार की आंखों की ठंडक हो। एक मरतबा बीबी ज़ैनब आई एक मौके पर, आके फरमाया कि भैया अब तक आपकी बहन ने आपसे कुछ मांगा नहीं है, मैं एक शय मांग रही हूँ, मेरे बच्चों को मरने की इजाज़त है। 7 और 8 बरस के बच्चे हैं अजीज़ों, 3 दिन के भूखे भी हैं, 3 दिन के प्यासे भी हैं। कितने बच्चे 7 और 8 बरस के, लेकिन है बनी हाशिम के शेर। एक को अब्बास ने उठाया, सवारी पे बिठाया, एक को हुसैन ने उठाया, सवारी पे बिठाया, दोनों शेर चले। बीबी ने समझाया था कि देखो मरते मर जाना, लेकिन फौलाद के करीब नहीं जाना। हुसैन की सकीना प्यासी है, हुसैन का अली असगर प्यासा है। सुभान अल्लाह, मसाइल पर आप गिरिया फरमा रहे हैं, अल्लाह सुभान व तआला कबूल फरमाए। इमाम रज़ा ने फरमाया कि हुसैन के मसाइल पर इतना रोज़ा है कि आंसू बहते हुए रुखसार रहे। अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेगा। सगीरन का नाम कबीरन, चाहे सगीरा हो या कबीरा हो, कलीलन का नाम कसीरन, चाहे कलील हो या कसीर हो। अजीजों अब तो शबे गुजरती जा रही है, शबे सात मुहर्रम आ गई, आशूर से करीब हो रहे हैं। ऐ परवरदिगार, हुसैन पर भी ये हक लाता हो सका। बच्चे मक्तल में पहुंचे, बेपनाह जंग की, लेकिन 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे हैं। और मेरे साथ ने कहा ये हाशमी शेर है, हैदर करार के नवासें जाफर तैयार के बोते हैं। बीबी ने ये नहीं कहा था कि तुम अपना तारुफ ये करवा लो कि हम हुसैन के बांझे हैं ना, हुसैन के गुलाम में ये कहना, तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो, अरे फौजें पुकारे खुद के नवासे वली के हो। एक मंजिल वो आई, कहीं घेर कर मारो 7 और 8 बरस के बच्चे अंदर आए। कौन कौन से वार हुए, कौन? मीर हदीस ने मरसे में लिखा है कि बच्चों के अबरू कट चुके थे, लब कट चुके थे, सीना दोनों बच्चे जमीन करबला पर गिरे। एक तरफ से अब्बास पड़े, एक तरफ से हुसैन पड़े। एक का लाशा अब्बास ने उठाया, एक का लाशा हुसैन ने उठाया। जब खैमों में लाशें पहुंचे, जब भी बनी हाशिम का लाशों में पहले आता था तो सबसे पहले बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आती थी, लेकिन अब इनकी माँ है को नजर नहीं आती। हुसैन ने आगे बढ़ के कहा कि बहन देख तो लीजिए कि आपके बच्चे कैसे कुर्बान हुए। बस आगे बढ़ी, आप जानते हैं मसाइल को तो मैं बदल नहीं सकता। बीबी ज़ैनब ने एक हाथ औन के लाशे पर रखा, एक मोहम्मद के लाशे पर, अपने सर को करबला की ज़मीन पर रखा। कब परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी सबसे ज़्यादा कबूल फरमाई। उसके बाद तारीख में नहीं मिलता। दरमियान में कि जब और मोहम्मद को लाया गया ना, तो अभी एक भाई में रहना बाकी थी, बड़े भाई में कहा माँ आप मामू से पूछ लीजिएगा, हम फुरात के नजदीक नहीं गए, हमने पानी नहीं पिया। बच्चे वहां से खुदा के रुखसत हो गए। छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए, और मोहम्मद का सदका, बीबी ज़ैनब के दिलारों का सदका। अरे छोटे छोटे बच्चों की आंखों से आंसू जारी है, शहजादी ज़ैनब के बच्चों के नाम पर। ऐ बीबी, हमारी जाने कुर्बान हो बेबी। आखिर जुमले बना गया। उसके बाद बीबी ने हमेशा या अब्बास का या हुसैन का